اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلونجی ہر مرض کا علاج ہے سوائے موت کے، مگر ثنا مکی کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی چیز موت سے نجات دے سکتی تو وہ ضرور ثنا مکی ہوتی، اور فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ثنا مکی کی افادیت کیا ہے تو وہ اسے سونے کے بھاؤ خریدیں۔ لیکن افسوس کہ ثنا مکی کے درست طریقہ استعمال کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے ڈائریا، قے اور متلی جیسے معمولی سائیڈ افیکٹس کے سبب سے غلط پروپیگنڈا کر کے اس اکسیر اعظم کو رد کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ثنا مکی کے مذکورہ سائیڈ افیکٹس بہت شارٹ اسپین کے لیے ہوتے ہیں اور بہت ہی جلدی ریکور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ثنا مکی کا استعمال کرتے وقت سب سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس کا استعمال حاملہ، دودھ پلانے والی خواتین اور 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ طب اسلامی اور طب اہل بیت میں ثنا مکی کا استعمال بغیر گلاب کی پتیوں کے سختی سے منع ہے۔ آپ جتنی مقدار میں ثنا مکی استعمال کریں، ساتھ ہی اتنی ہی مقدار میں گلاب کی تازہ یا خشک پتیاں ضرور استعمال کریں، کیونکہ ثنا مکی کے ساتھ گلاب کا استعمال اس کے سائیڈ افیکٹس کو ختم کر دیتا ہے۔ ثنا مکی کا قہوہ بناتے ہوئے ثنا مکی کی کتنی مقدار استعمال کرنی چاہیے اور اس کے قہوے کو کتنی دیر ابالنا چاہیے، اس بات کا تعین ہر شخص کے لیے ہرگز یکساں نہیں ہو سکتا۔ صرف ہمیں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں ثنا مکی کی اتنی مقدار لینی ہے اور اسے اتنی دیر تک ابالنا ہے کہ اس کے استعمال سے ہمیں ڈائریا اور لوز موشن وغیرہ نہ ہونے پائے، بلکہ ہمارا فضلہ صحت مند طریقے سے صرف نرم ہو کر نکلنا چاہیے۔ آپ کو ثنا مکی کی مقدار اور قہوہ ابالنے کے وقت کا تعین خود ٹیسٹ اینڈ ٹرائل سے کرنا ہوگا۔ جن افراد کو سخت قبض ہے ان کے لیے آدھے گھنٹے تک ابالنا اور 2 بڑے چمچ ثنا مکی کا استعمال بھی لوز موشن نہیں لاتا، اور جن افراد کو قبض نہیں ہے، پہلے ہی نرم فضلہ خارج ہوتا ہے، ان کو ثنا مکی کی کم مقدار استعمال کرنی چاہیے اور اس کا قہوہ کم وقت تک ابالنا چاہیے۔ ثنا مکی کا استعمال کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن بعد کرنا چاہیے۔ اس بات کا انحصار بھی آپ کی قبض کی شدت پر ہے، کیونکہ اس کا بکثرت استعمال ڈائریا اور قے کا سبب ہو سکتا ہے، جس سے جسم میں نمکیات اور منرلز ختم ہو جاتے ہیں اور جسم میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ طب اسلامی اور طب یونانی میں اسے مرگی، درد شقیقہ، درد سر، درد پہلو، قولنج اور دمہ کے امراض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ثنا مکی کا استعمال پیٹ سے تمام زہریلے مواد کو خارج کر دیتا ہے اور تمام دماغی علائشوں کو ختم کر کے ذہنی آسودگی عطا کرتا ہے۔ ثنا مکی جلدی امراض، خشک و تر خارش اور بدن کی جوؤں کا خاتمہ کرتی ہے، معدے کے کیڑوں کی قاتل ہے، جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ ثنا مکی کا روغن زیتون کے ساتھ استعمال درد کمر، درد پہلو اور بواسیر میں فائدہ بخش ہے۔ ناظرین، طب اسلامی اور طب اہل بیت کے حکماں نے فیٹی لیور میں اسے انتہائی مؤثر پایا ہے اور یہ دریافت کیا ہے کہ 1 مہینے تک ثنا مکی کا استعمال جگر کی چربی کو ختم کر دیتا ہے۔ سائنٹیفک میڈیکل ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ثنا مکی اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل ہے، لہٰذا اسے ان سے ریلیٹڈ بیماریوں اور جلد کی صحت کے حوالے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکی ادارے FDA نے ثنا مکی کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ ایلوپیتھک میڈیسن میں اریٹیبل باول سنڈروم کی کوئی مؤثر دوا موجود نہیں ہے، لہٰذا IBS-C یعنی قبض والی IBS میں ثنا مکی کا استعمال IBS کو ختم کر دیتا ہے۔ مزید یہ کہ کئی سائنسی تحقیقات نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ثنا مکی امیونٹی بوسٹر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کورونا کے مریض اسے استعمال کرتے ہیں تو ان کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے اور وہ 8 سے 10 گھنٹے تک ریلیف محسوس کرتے ہیں۔ ناظرین، ثنا مکی دنیا کی بہترین اور سب سے کم سائیڈ افیکٹ والی قبض کشا یا لیکسیٹو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسئلوں اور جلابوں کو رد کر کے ثنا مکی کے استعمال کا حکم فرمایا ہے۔ ناظرین، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔